السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، تحریک انصاف جب سے اقتدار میں آئی ہے تب سے انہیں معاشی، خارجی اور سیاسی مشکلات نے گھیر رکھا ہے. حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد گیس کی قیمتوں میں 2 بار اضافہ کیا، لیکن عوام نہیں تل ملائے، کیونکہ ایک تو حکومت کا ہانی مون پیریڈ چل رہا تھا اور دوسرا یہ کہ عوام کو کسی حد تک تحریک انصاف سے کچھ امیدیں بھی وابستہ تھیں. لیکن گزشتہ 6 روز سے پاکستان کے معاشی ہب کراچی سمیت پورے سندھ میں گیس کی عدم فراہمی سے عوام کسی حد تک تحریک انصاف سے مایوس نظر آئے ہیں ہمیں، کیونکہ وزیراعظم کے لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے دعووں کے باوجود گیس بحران نے زندگی کا جو پہیہ ہے یہ جام کر کے رکھ دیا ہے. وزیر خزانہ اس بحران سے نجات پانے کے لیے قطر کے ہنگامی دورے پر بھی گئے ہوئے ہیں. وزیر اعظم بھی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، لیکن گیس بحران حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. معاشی ہب کی انڈسٹری بند ہونے سے ملک کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا یہ بحران مصنوعی طور پر پیدا کر کے حکومت کے خلاف کوئی سازش کی گئی ہے؟ کیا اس معاشی بحران سے وفاق اور سندھ حکومت میں جو اختلافات ہیں یہ سنگین ہو جائیں گے؟ جبکہ اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ یہ گیس بحران، LNG اسکینڈل اور گزشتہ حکومت کا جو LNG کا معاہدہ تھا، کیا یہ اس کو خفیہ رکھنے کا نتیجہ ہے؟ اس پر بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں ذکر کریں گے کہ گزشتہ روز حکومت اور اپوزیشن ہمیں پہلی بار ایک پیج پر نظر آئے. اب آپ اسے حکومت کا سمجھوتا کہیں یا پھر اسے حکومت کا یو ٹرن کہیں، جسے ہمیشہ حکومت جسٹیفائی کرتی ہے اپنے یو ٹرنز کو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ PAC پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے معاملے پر حکومت کا ایک مضبوط موقف تھا جس سے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے فیصلے سے تحریک انصاف کے ہارڈ لائنرز جو تھے ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس فیصلے پر اختلاف کیا تحریک انصاف میں جو اندرونی اختلافات ہیں ان کو مزید ہوا دے گا؟ پروگرام کے دوسرے حصے میں اس پر بات کریں گے. اور پروگرام کا آخری حصہ جس میں ایک اہم ایشو ہم ڈسکس کریں گے کہ یکساں تعلیمی نظام کا جو نعرہ ہے یہ تحریک انصاف نے لگایا تھا، لیکن پرائیویٹ اسکولز میں 20% فیسز کی کٹوتی کا حکم سپریم کورٹ نے دیا ہے. حکومت کیا اس فیصلے پر عمل درآمد کروا پائے گی، اور اس فیصلے پر عمل درآمد کس قدر مشکل ہو سکتا ہے؟ کیا پرائیویٹ اسکول ہیں ان کے لیے فیصلہ قابل قبول ہوگا، اور کیا اس فیصلے کے بعد، اس کے عمل درآمد کے بعد بچوں کی جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ کمپرومائز تو نہیں ہوگا؟ جبکہ موجودہ تعلیمی نظام میں اس فیصلے کے اثرات کس قسم کے مرتب ہو سکتے ہیں؟ پروگرام کے آخری حصے میں اس پر ہم ڈسکس کریں گے. پروگرام میں میرے ساتھ ظفر ہلالی صاحب ہیں کراچی اسٹوڈیو سے. تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر ولید اقبال صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شہلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. چیئرمین CNG ایسوسی ایشن پاکستان غیاث پراچا صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اس کے علاوہ لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہوں گے صدر پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کاشف مرزا صاحب. اور پرائیویٹ اسکولز فیسز کے خلاف جس شخص نے جن صاحب نے پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی تھی، فیصل صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہوں گے پروگرام کے آخری حصے میں. پروگرام میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. تمام مہمانوں کا شکریہ. غیاث پراچا صاحب میں آپ سے شروع کرتی ہوں. اب جبکہ پرائم منسٹر صاحب نے سوئی ناردرن سردرن گیس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو فوری طور پر ہٹانے کا فیصلہ کر لیا، گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے، سندھ میں ایک عام آدمی کی زندگی متاثر ہو کر رہ گئی ہے. سوال یہ ہے کہ جو 2 کمپنیز ہیں سوئی سردرن اور ناردرن گیس، یہ تو ڈسٹریبیوشنز کمپنی ہے. حکومت ظاہر ہے انہیں جتنی گیس دیتی ہے وہ آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور میری انفارمیشن کے مطابق ہر سال سردیاں آنے سے پہلے ایک پلان بنایا جاتا ہے کہ کتنی ہماری ضرورت ہے، کتنی ہماری ڈیمانڈ ہوگی، اور کس طرح ہم نے گیس سپلائی کرنی ہے ان کمپنیز کو. آپ سمجھتے ہیں یہ حکومت کی نااہلی ہے، اور جو ان ڈائریکٹرز کو ہٹایا گیا ہے سوئی سردرن ناردرن گیس کمپنیز کے، ان کو ہٹا کر حکومت اپنی نااہلی کو چھپانا چاہتی ہے؟ دیکھیں، اندر کی بات تو کسی کو پتہ نہیں، لیکن کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ان لوگوں سے ہوئی ہے کہ پچھلے ہر دفعہ سردی آتی ہے لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دم صوبہ سندھ جہاں پہ اتنی زیادہ گیس موجود ہے وہ بالکل بند ہو جائے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ گیس کی شارٹیج کی وجہ سے مکمل جو ہے صوبہ جو ہے وہ بند ہو جائے. تو یا تو غلط فیکٹس بتائے گئے ہیں، چیزیں بتائی گئی ہیں. جہاں تک آپ کی بات ہے یہ ڈسٹریبیوشنز کمپنیز ہیں، تو اکتوبر نومبر سے ہم بھی مسلسل کہہ رہے تھے کہ جی سردیاں آئے گی تو گیس کی شارٹیج ہو جائے گی. لیکن جو پرابلم بنا ہے وہ یہ بنا ہے، ہمیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ LNG کا جو شپ آ رہا تھا وہ کینسل کر دیا گیا.
وہ کس کے کہنے پہ کینسل ہوا یہ ہمیں نہیں سمجھ آیا. جب وہ کینسل ہو گیا تو ایک دم گیس کی سپلائی جو ہے وہ کافی کم ہو گئی, نمبر 1 وجہ. دوسری وجہ یہ ہوئی کہ جو فرنس آئل کی لابی ہے انہوں نے گورنمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی, اور قانون کے مطابق جب فرنس آئل کا استعمال کم ہو, سردیوں میں کم ہوتا ہے چونکہ بجلی کم بننی ہوتی ہے, تو وہ 5% نکالا جاتا ہے. انہوں نے 30% نکالا, ان کی سٹوریج فل ہو گئی, اور جو فیلڈ سے گیس نکل رہی تھی اس کے ساتھ جو آئل نکلتا ہے کنسنٹریٹ آئل وہ پورا نہیں نکل سکا, کمپنیاں اٹھا نہیں سکی, تو وہ فیلڈ کو بند کرنا پڑا. جب فیلڈ کو بند کرنا پڑا تو کمپریسر جو ہیں وہ بیٹھ گئے, ان کی کرینک شافٹ ٹوٹ گئی, اور یہ کافی بڑا پرابلم آ گیا. نہیں یہ پرابلم اچانک آئی, کچھ انڈیکیشنز تھیں یہ یار, راتوں رات تو پرابلم نہیں آیا نا, انڈیکیشنز تھیں کچھ. یہ دیکھیں یہ جو کمپریسر کا پرابلم آیا ہے نا, یہ تو جب پریشر بیٹھا نا سسٹم تو آٹومیٹکلی مشین ہے, خاص پریشر سے جب گیس کم ہوتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے. لیکن ایشو یہ اصل ایشو وہاں سے شروع ہے جب فرنس آئل کو والوں نے نا توقع سے زیادہ آئل نکالا ہے, اور ایک فیلڈ کو بند کرنا پڑا ہے, اور ایک شپ جو ہے LNG کا جو آ رہا تھا اس کو کینسل کیا گیا, حالانکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ دسمبر میں جو چیز ہوتی ہے. اب یہ بات میرا خیال ہے کہ جو افسران ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو نہیں بتایا. 2 بڑی فیلڈز ان کے اندر ان کو اینول مینٹیننس کے لیے بند کیا گیا, جس کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ پلاننگ ایسی کرنی چاہیے کہ سردیوں میں اینول مینٹیننس نہیں ہونی چاہیے, پتہ ہو کہ ونٹر سیزن آنے والا ہے تو آپ پہلے اینول مینٹیننس کر لیں. تو یہ بھی ایک حکومت کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلطی ہے, نااہلی ہے. کیا یہ بھی وجہ ہے کہ 2 فیلڈ ان کی مینٹیننس ہو رہی ہے؟ حکومت کو تو ہم نے منسٹری آف پیٹرولیم جاتے ہیں, حکومت کے جو نئے وزراء ہیں, جو نئے لوگ ہیں, وہ اپنی جگہ ہمیں نظر تو آ رہا ہے کہ کافی زیادہ محنت کر رہے ہیں, لیکن ان تک بات پہنچی صحیح نہیں, یا زیادہ توجہ جو ہے ان کی اس طرف نہیں رہی, یا جان بوجھ کے غلطی کی گئی ہے. لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اس میں اس حد تک سچائی ضرور ہے کہ اس گورنمنٹ کو تنگ کرنے کے لیے نا کوئی ایسا پلان کیا گیا ہے کہ ہو, ورنہ میرا اس فیلڈ سے 21 سال کا تعلق ہے, اور 21 سال میں کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا. شعلہ رضا صاحبہ, پراچا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کے خلاف سازش کی گئی ہے. مجھے تو نہیں معلوم کہ ڈسٹریبیوٹنگ کمپنی کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال کر کے گیس کمپریسر خراب ہیں, حکومت کسی سازش کو کیوں چھپا رہی ہے. جہاں پر کچھ نہیں ہوتا وہ پرانی حکومتوں پہ ڈال دیتی ہے. اب تو سب کچھ ان کے پاس ہے. پوری دنیا کو معلوم ہے کہ سردیاں آنے سے پہلے 3-4 مہینے پہلے کچھ اسٹور کیا جاتا ہے, اور کمپریسر وغیرہ کو چیک کیا جاتا ہے, کیونکہ گیس جو ہے سردیوں میں کنڈینس ہو جاتی ہے اور اس کا پریشر کم ہوتا ہے, اور ایک ایسے وقت میں ہمیں تو ہر چیز پہلے سے چیک کرنی ہوتی ہے. پھر ادائیگیوں کے بھی مسئلے ہیں کچھ جو ہمارے بات سامنے آئی ہے کہ ادائیگیاں نہیں ہوئیں, تو جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اب اس میں اپوزیشن کے لوگ کمپریسرز کے پاس کھڑے ہو کے کہیں ان کو خراب کر رہے ہیں, تو مجھے نہیں معلوم. ہلالی صاحب, 2 روز پہلے 4 روز پہلے ہم دیکھتے ہیں وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا, شاباشیں دی گئیں. وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان کو بھی سراہا گیا. اب آپ نہیں سمجھتے یہ تو کہ یہ نااہلی ہے, اسے پرائم منسٹر صاحب کی نااہلی کہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ صحیح جائزہ نہیں لیا ان کاموں کا, ان پرابلمز کا, یا ان کو غلط رپورٹس دی گئیں, ان کو جو پرابلمز تھیں ان خفیہ رکھا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور ان کے وزراء کی سب کی یہ نااہلی ہے؟ شازیہ, میرا تو انفارمیشن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی شاید تعریف کی ہوگی, مگر زیادہ تر منسٹرز کو انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا, اس حد تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ منسٹر کو اپنے سیکرٹری کے سامنے اس حد تک کرٹیسائز کرنا غلط تھا, اور وہ نہیں کرنا تھا, مورال ڈاؤن ہوگا یہ وہ. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں یہ بالکل نہیں مانتا ہوں جی کہ یہ اچانک سب چیز ہو گیا. اچھا, اگر اچانک سب چیز ہو گیا تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بغیر نوٹس آپ نے گیس کاٹ دی, بغیر گیونگ ٹائم پلان آپ نے گیس کاٹ دی. جب گیس سسپینڈڈ ہو گیا اور 2 دن تک سسپینڈڈ تھا, تو کیوں نہیں ریسٹوریشن کا کچھ پلان دیں بھائی. بالکل, آپ کو پتہ نہیں ہے یہ گیس شارٹیج کیا ہے انڈسٹری کو. انڈسٹری اس وقت مجھے پتا چلا ہے کہ لوگوں کی مشینری ڈیمیج ہو گئے, بہت سخت ڈیمیج ہوئے, اور خاصا ان کا نقصان ہوا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ شازیہ,
सेक्शन 158 का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि जो प्रोविंस सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस करता है वो फर्स्ट राइट टू द गैस है, और वो प्रोविंस इस वक्त सिंध है। 70% पाकिस्तान का गैस उधर से आता है। फर्स्ट राइट सिंध का होना चाहिए था। और आप गैस कम नहीं कर सकते, बंद तो छोड़ें, आप कम नहीं कर सकते, वेरी नहीं कर सकते जब तक उनसे आप पूछा नहीं। ये कभी करते नहीं है, किसी को नहीं पूछा इन्होंने। मैं आपको बता रहा हूं, ये पानी का भी शाजिया, हालांकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, पानी का भी यही है, इसलिए कि तौसा और चश्मा बैराज में इन्होंने वादा किया था 1991। किसने? फेडरेशन ने, ऑल द फेडरल यूनिट्स, कि हम लोअर राइपेरियन के बगैर पूछे, बल्कि इजाजत उनको इस शर्त पे मिली थी कि बगैर पूछे आप बंद नहीं करेंगे पानी और खोलेंगे नहीं, बंद नहीं करेंगे और दूसरे लोगों को देंगे नहीं जब तक आप हमें पूछा नहीं। उन्होंने नहीं पूछा। क्यों? बहाना ये कि जब मुशर्रफ आ गया था तो चीफ मिनिस्टर सिंध जिसे पूछना था, कोई चीफ मिनिस्टर था ही नहीं, लिहाजा भाई अच्छा चलो मुशर्रफ ने खोल दिया, आज तक खुला है। और मुशर्रफ अगर कभी कभी के लिए खोलता, रेगुलरली डे इन डे आउट, ये काला बाग का ट्रस्ट डेफिसिट जो आजकल रिफ्लेक्ट कर रहा है वो ऐसे ही नहीं आया, ये इनकी हरकतों से आया। ये एग्रीमेंट करते हैं और उस पे ऑनर नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल में गैस का भी अब यही हो रहा है। कराची वाले इंडस्ट्रियलाइज कह रहे हैं कि यार क्या फायदा हमारा। वलीद साहब, ये क्राइसिस अचानक आया या हुकूमत को इल्म ही नहीं हुआ? आप क्या समझ, कितना बड़ा क्राइसिस है और कब तक हुकूमत इसको हैंडल कर पाएगी? देखें जी, इसके जो मुताल्लिका ख़ुसूसन जो मिनिस्टर हैं इंचार्ज, वो तो पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल के वज़ीर हैं, ग़ुलाम सरवर साहब, जिनका आपने ज़िक्र भी किया। जी जी। और वो मौके पे गए हुए हैं और मौजूद हैं, और उनके मुताबिक ये मुझे जो यही इतला है, उन्होंने जो बयान दिया है, जो तसल्ली दी है, वो ये है कि कल तक, अगले एक दिन में, अगले 24 घंटे में वो इसको हल कर लेंगे मसले को। और दूसरी बात मैं जो आपको अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, आप अपने प्रोग्राम के शुरू में ये बात कह रही थी कि जो वो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनको उनकी जो बोर्ड्स को तहलील किया गया है, वो आपने जिस तरह से तासुर दिया कि जी वो तो सिर्फ महज डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, पीछे से सप्लाई का आपने कोई इस तरह का तासुर दिया कि सप्लाई का ताल्लुक जो है वो गवर्नमेंट से होता है। सप्लाई जो है वो जो फील्ड्स हैं वो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कंपनीज़ जो हैं उनको गवर्नमेंट उनको लाइसेंस देती है, जिससे वो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन करके, और उनको लीसेस दी होती हैं जिससे वो सप्लाई करती हैं। तो एक निज़ाम है कंपनीज़ का, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज़, उनके गैस सप्लाई एग्रीमेंट्स, और वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को। ज़ाहिर है उस सारे प्रोसेस के अंदर कहीं पे एक प्रॉब्लम आया है और गवर्नमेंट्स को इस तरह की चैलेंजेस आती हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, प्रोग्राम में वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। गयास पराचा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के फैसले पर मुत्तफिक होना, एक पेज पर होना बहुत खुशाइन बात है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि हुकूमत के अपने जो लोग हैं वो इस फैसले के ख़िलाफ़ हैं, इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? एक छोटे से वक्फे के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वलीद इकबाल साहब, 3 महीने तक एक सख्त लाइन लेने के बाद बहरहाल हुकूमत ने अपोजिशन की मान ली, बड़ी अच्छी बात है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का मामला हल हो गया। लेकिन ये कैसा फैसला है कि पार्टी के अंदर अपने अंदर इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था, आमिर महमूद कियानी साहब ने कहा ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो लगता कुछ ऐसे है कि इस फैसले पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी काबीना को एतमाद में नहीं लिया, उनसे मशवरा नहीं किया। नहीं जी, इसका जवाब तो प्राइम मिनिस्टर और काबीना ही दे सकते हैं जी, ना जिसका जो कि नाम, मैं उनमें से कोई भी एक नहीं हूँ। लेकिन मैं एक बात आपको कह सकता हूँ कि आज के सारे अखबार खोल के देख लें, मेरे सामने भी आज का ये अखबार पड़ा हुआ है, एक मैं वक्फे में पढ़ रहा था, जितने इदारिये और इस तरह के तज्ज़िये आए हैं वो सारे इस इक़दाम की तारीफ़ कर रहे हैं। और मैं ज़ाती सतह पर और सियासी सतह पर भी, गो के मैं काबीना का कोई रुकन सारे तो तारीफ कर रहे हैं, हम तो आपकी पार्टी के अपने लोगों की बात कर रहे हैं जो इस फैसले के अगेंस्ट है, जो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसी पार्टी और हम कोई खिलाफ नहीं है इस फैसले के। अच्छा, मेरी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, या आप बोल रहे हैं या मैं बोलता हूँ। नहीं, आप ये तासुर ना देना कि मैं इस फैसले के खिलाफ हूँ। आप जरा मेरी आप पूरी बात तो सुन लेना, मेरी आप पूरी बात तो सुन लें जी। नहीं तो फिर मैं ऑपोजिशन की तरह, मैं भी वो जिस तरह वॉकआउट करते हैं मैं वॉकआउट कर जाऊंगा कैमरे के आगे से। जी प्लीज। ठीक है,
جی تھینک یو ویری مچ. جی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جی سب اس کا خیر, اور میں آپ نے جہاں مجھے جملے کے دوران کاٹا میں یہی کہنے لگا تھا کہ ذاتی اور سیاسی سطح پر میں بھی اس کا خیر مقدم کرتا ہوں. دیکھیں ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. اب میں جمہوریت کا حسن ہے کہ اس میں اختلاف رائے ہوتی ہے, اور ایک پارٹی کے اندر بھی اختلاف رائے جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اور ہر پارٹی کے اندر ہوتی ہے. اور میں ان پارٹی کے اپنے اراکین میں سے نہیں ہوں جو کہ اس پہ ہارڈ لائن رکھتے تھے. میں اس پہ سمجھتا تھا کہ ایک کوئی کمپرومائز کی پوزیشن ہونی چاہیے, جو کہ ہوئی ہے. اور وہ کمپرومائز کیا ہے اس کی بھی آپ میری عرض سن لیں. وہ یہ ہے کہ ہمارا اس بات کے اوپر جو سخت ایٹیٹیوڈ تھا وہ یہی تھا, یہ روایت ہے بائی دا وے, یہ قانونی طور پہ پابند نہیں تھے آئینی طور پہ ہم اس کو کرنے کے, لیکن یہ ایک روایت بن گئی ہوئی تھی پچھلے 10 سال سے کہ قائد حزب اختلاف جو ہے وہ اس کمیٹی کے جو ہیں وہ سربراہ بنتے ہیں. بہرحال ہم نے ایک تو اس روایت کو بھی پیش نظر رکھا, اور دوسرا یہ کہ جو ان کی حکومت کے وہ جو اصطلاح استعمال کی جو انفارمیشن منسٹر نے کہ دودھ کو بلے کی رکھوالی کرنے کے لیے کر رہے ہیں, جو ان کی حکومت کے کیے گئے پروجیکٹس ہیں ان کی جب باری آئے گی اس کے لیے ایک ذیلی کمیٹی جس کی سربراہی پی ٹی آئی کے کوئی رکن کر رہے ہوں گے وہ کرے گی. وہ اپنی ہی کارکردگی کو جو ہے اس کا آڈٹ یا اس کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بطور سربراہ کے نہیں کریں گے. یہ ایک بڑا اچھا حل نکلا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پارلیمان کا سارا کام رکا ہوا تھا, کمیٹیز نہیں بن رہی تھیں, لیجسلیشن کا کام جو ہوتا ہے وہ نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ اس کے اوپر ڈیڈ لاک تھا. تو یہ بڑی اچھی ایک خوش آئند بات ہے اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے, اور میں اس کو ویلکم کر رہا ہوں. شیلا رضا صاحبہ, فواد چودھری صاحب کی یہ ڈیمانڈ کی اپوزیشن ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں, حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ جو حکومت دور کے جو آڈٹ ہیں اس کے لیے جیسا کہ ولید صاحب نے کہا ایک ذیلی کمیٹی بنے گی وہ کرے گی, لیکن اس کے باوجود ان کا یہ کہنا کہ اپوزیشن کے بغیر کمیٹیاں بنائی جائیں, اسپیکر صاحب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں, ایسا کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں 2-3 باتیں ہیں اگر مجھے اجازت مل جائے. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی تنظیم میں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈسپلن میں ہوتے ہیں, اور جو آپ کے اختلافات ہیں ان کے لیے ود ان دا پارٹی کافی پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جس پہ آپ اپنے اختلافات اٹھا سکتے ہیں. اور ہر پارٹی میں یہ ہوتا ہے, ہماری پارٹی میں تو ہوتا ہے کہ ایک پلیٹ فارم ضرور ہوتا ہے جہاں پہ ہم ہر بات کرتے ہیں, لیکن یہ ایک بہت اہم فیصلہ تھا جس پر فواد چودھری جیسے لوگوں کو بہت کہا گیا تھا, کیونکہ ان کی دکان ہی اسی پہ چلتی ہے کہ آپ ہارڈ لائنر رہیں, آپ نے ٹائم پاس کرنا ہے, آپ نے برا بھلا کہنا ہے, پھر ان کو شیر چیتا کہا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کا اب کیا رہ جائے گا, وہ کس طرح سے بات کریں گے, کیونکہ ان کو جو کہا گیا تھا انہوں نے وہ کیا, اور ان سے پوچھا بھی, اب ان کو اعتماد میں بھی اسی لیے نہیں لیا گیا کہ وہ وہاں پہ اختلاف کرتے. تو بہرحال یہ ایک اچھا کام ہے, اس کو ہونا تھا. ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر اپوزیشن پارٹی کی ہر بات کو برا کہتے ہیں تو ان کی ہر بات بری ہو. یہ ایک اچھی روایت ہے, اور اس میں آڈٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا, اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ کرنٹ ڈسپینس جو ہوتے ہیں ان کے اوپر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بنتی ہے, اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بیک لاگ ہو کوئی, اور اس کا آڈٹ سے نہیں ہے. تو یہ کرنٹ اکاؤنٹس, یہ کرنٹ ڈسپینس جنس کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ صحیح جگہ جا رہے ہیں یا نہیں. اور اگر کوئی پہلی بات تو یہ کہ پبلک اکاؤنٹس میں کوئی بیک لاگ نہیں آنا چاہیے, اور اگر آیا ہے تو اس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو سکتی ہے, اس کا پرانے سے تعلق نہیں ہے. بہرحال دیر آیت درست آیت اچھی بات ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اب یو ٹرن ہے, آپ کہہ رہے ہیں, آپ لوگ اس بات کہہ رہے ہیں. چلیں شکر ہے آپ لوگوں نے بھی یو ٹرن کو سراہا ہوگی. شیلا رضا صاحب شکر ہے آپ لوگوں نے بھی یو ٹرن کو سراہا, پازیٹیو کہا اس کو. نہیں, جو صحیح بات ہوگی, دیکھیں غلطی کو, غلط بات کے اوپر غلط بات کر لینا اچھی بات نہیں ہے, اچھی بات ہے یہ. ہلالی صاحب مجبوری بن گئی تھی, آپ سمجھتے ہیں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ اپوزیشن نے اب حکومت کو جو جھکنے پر مجبور کر دیا, جو پارلیمنٹ ہے وہ ان افیکٹو ہو رہی تھی, ظاہر ہے کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی تھی. بالکل شیلا رضا صاحبہ والی بات کہ ہو سکتا ہے پرائم منسٹر صاحب کو کسی نے صحیح بریف ہی نہ کیا ہو اس معاملے پر. بالکل غلط. کیا وہ 10 سال کا لڑکا ہے کہ اس کو بریف کیا ہے؟ دیکھیے یار, یہ خدا کے لیے لیٹس ڈراپ دس. یہ اس قسم کی بریفنگ نہیں ہوئی ہے, وہ بیچارہ ہی وہ مس لیڈ تھا. بھائی یہی کمپرومائز اس کو پہلے بھی گیا تھا, اس وقت تو اس نے انکار کر دیا تھا. کیوں کیا انکار؟ اگر واقع کمپرومائز کرنا تھا تو اس وقت کر لیتے, چلو مان لیتے. وہ کہتا, اس کو انکار کر کے اب انکار ہوا ہے.
کمپلیٹ یو ٹرن اور انپرنسپلڈ یو ٹرن. خود کہا کہ میں کبھی نہیں کروں گا, خود انہوں نے یہ سرنڈر کیا. تو آپ کو لگتا ہے, آپ کی باتوں سے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے حکومت کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ بالکل نہیں. تو کیا کرتے یہ ڈیڈ لاک چل رہا تھا, کوئی 3 مہینے ہو گئے, کوئی قانون سازی نہیں ہوئی, کوئی بل پاس نہیں ہوا, تو کیسے چلتا پارلیمنٹ کا سارا کام؟ تو آپ کہیں کہ بھئی عوام کے پاس جائیں, حالانکہ یہ عوام شاید ان کو پتہ نہیں, یہ عوام بھی ایسی ہے, عوام کے پاس جاتے اور کہتے دیکھو یہ چاہتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو لاؤں اوور یور فائنانسز جو خود ایلیگیشنز آف تھیفٹ ہے ان کے خلاف. تم چاہتے ہو یہ, لیکن ایک چیز تو پازیٹیو ہے نا کہ ان کے دور کے جو آڈٹس ہوں گے وہ نہیں کریں گے, وہ ایک کمیٹی بنے گی وہ کریں گی. ارے نہیں, وہ سب کمیٹی جو انہوں نے بنایا ہوا ہے which will examine expenditures of the government, ان کا جو بھی وہ نتیجہ نکلے گا, he is the head of the committee. آخر the full committee will vote اور full committee کی vote will count. اور کیا یہ قسم کا ہے, یہ فج ہے. آپ جیل سے نکالتے ہیں ایک آدمی کو, کہتے ہیں آ کے تم فیئر آڈٹ کرو. خدا کے لیے نہیں, آپ کو میں بتاتا ہوں یہ ایک قسم کی چالاکی بھی ہے. ان کو پورا ریئلائزیشن ہے کہ یہ جیل جائیں گے, جب یہ جیل چلے جائیں گے تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بھی ایک قسم کی چالاکی ہے نا. آپ پرنسپل پہ کیوں نہیں سٹینڈ لیتے؟ ہم سب چالاکی سمجھتے ہیں. تو پرنسپل تو یہ بھی تھا نا کہ پرنسپل تو یہ بھی تھا نا کہ اپوزیشن کا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہی چیئرمین ہوتا ہے. ایک پرنسپل تو یہ بنا ہوا ہے نا ہلالی صاحب, اسی کو فالو کیا ہے. یہ خود آپ کو بتا رہے ہیں, انہوں نے خود بتایا یہ ایک رواج تھا, اٹس ناٹ لا. ہاں رواج, اور یہ رواج غلط تھا. بالکل صحیح, یہ رواج غلط تھا. گو ٹو دا سپریم کورٹ. بھائی سپریم کورٹ ہر چیز پہ کچھ کہنا چاہتی ہے, چلے جائیں ان کے پاس. صحیح. ولید صاحب ویسے ایک بات ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو اب سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے چاہیے؟ حکومت اور اپوزیشن میں بڑا فرق ہوتا ہے. پہلے جیسے پرائم منسٹر کہتے تھے میں کشکول لے کر نہیں جاؤں گا, بعد میں سعودی عرب چلے گئے, اس کے بعد اس ایشو پر بڑا ایک ہارڈ لائن لی پرائم منسٹر صاحب نے, وزراء نے, اور اب یہ فیصلہ. تو اس طرح کے فیصلے ایک چیز پر حکومت ڈٹی ہوئی ہے, بعد میں اس پر نرم پڑ جاتی ہے, تو عوام بھی لوگ بھی مایوس ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے فیصلے پر ہی قائم نہیں رہتے ہیں, اپنے فیصلوں پر. میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں جی. ایک تو میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ آج چلے, میں نے آپ کو کہا نا کہ میں آج کے اخبار سے اس کی ویلکم کرنے کی ایک بات پڑھ رہا تھا, ایک معروف انگریزی اخبار کی اور دیگر اخبارات میں بھی. آپ اگر پیچھے چلے جائیں, جتنی دیر ہم اس پہ ڈٹے رہے ہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, یا پرائم منسٹر یا پارٹی یا ہماری حکومت جو ہے وہ ڈٹی رہی, اتنی دیر ہر جریدے نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہوا تھا اس سارے پروسیس کو. اور کیا تنقید, یہ فارمولا کہ جی ذیلی کمیٹی کو دے دیں جس کی پی ٹی آئی کا کوئی شخص سربراہ ہو, یہ بھی بات جو ہے یہ تجزیہ نگاروں نے اور اداریوں نے کی, ایڈیٹوریلز میں یہ بات آئی. اور دوسری بات جو بھی ہلالی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا بھی جو الٹ ہے, وہ بھی تجزیہ نگار اس کو اچھالتے رہے بات کو کہ ایک چیئرمن اور ایک ووٹ جو ہے آڈٹ اس کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا, اس سے نہیں فرق پڑتا, کیونکہ کمیٹی کی جو بناوٹ ہوتی ہے وہ پارٹیوں کے جو تناسب ہے اسمبلی میں اس کے مطابق ہوتی ہے. تو ظاہر ہے حکومت کی اس میں نمائندگی زیادہ ہوگی, سو ایک واحد چیئرمین سے اس کا فرق نہیں پڑتا. یہ جو اگر یہ فرق نہیں پڑتا تھا, معذرت کے ساتھ پھر آپ کہیں گے میں آپ کو کاٹ رہی ہوں, یہ پرائم منسٹر صاحب بھی تھے جو یہ کہتے تھے نا کہ کیا یہ جمہوریت ہوگی, دنیا میں ہمارا مذاق بنے گا. ابھی میں نے سنوایا بھی تھا, دنیا کیا ہمارا اس فیصلے کا مذاق نہیں اڑائے گی. ہم تو پرائم منسٹر صاحب کی وہ باتیں سوچتے ہیں نا کہ وہ کس طرح ہارڈ لائن تھی ان کی اس چیز پر. ہاں جی, تو یہ بہرحال جو سب سے بڑا اس میں کانفلکٹ تھا وہ تو دور ہو گیا نا کہ جی جو ان کے کیے گئے فیصلے ہیں, وہ جو ان کے کیے گئے پروجیکٹس ہیں, وہ اس کا جائزہ جو ہے وہ ایک ذیلی کمیٹی لے گی. میں یہ پہلی بات جو تھی یہ تھی. دوسری کہ جی عوام مایوس ہوگی یا نہیں ہوگی, جی میں خود کل جو ہے میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ حیرانی ہوئی, لیکن مجھے اس پہ تسلی اور خوشی ہوئی. ایک بہت بڑا امتحان جو ہے مقبولیت کا, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں, وہ کل ایک ضمنی انتخاب لاہور میں ہوا ہے, اور لاہور میں ہوا ہے وہ ضمنی انتخاب, اور وہ ایک ایسی نشست پہ ہوا ہے جس پہ عام انتخاب میں اتنی بڑی لیڈ تھی. خواجہ سعد رفیق اسی سیٹ سے جیتے تھے, پھر بعد میں وہ قومی اسمبلی میں گئے تو وہ سیٹ خالی ہوئی, اور کوئی 24 یا 25 ہزار ووٹ ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ بہت بڑا مارجن ہوتا ہے. کوئی اس قسم کا مارجن تھا ان کا. ہمارے کینڈیڈیٹ کے کچھ 14,000 ووٹ تھے جنرل الیکشن میں 25 جولائی کو, اور دوسری طرف کوئی 30,000 یا ایسے کوئی ووٹ کے قریب تھے
اتنا بڑا مارجن تھا, 37,000 ووٹ تھے, کوئی 20-25,000 کا مارجن تھا, اور وہ اتنا بڑا مارجن کور کر کے پی ٹی آئی وہ لاہور کی وہ نشست جیتی ہے کل, چھوٹے مارجن سے جیتی ہے لیکن وہ جیت گئی ہے. وہ شو کرتا ہے کہ جو ان کے سو کالڈ اسٹرانگ ہولڈز ہیں پی ایم ایل این کے, وہاں پہ جو ہے ہماری سپورٹ بڑھ رہی ہے اور ان کی سپورٹ کم ہو رہی ہے. سو مجھے بڑی تسلی ہوئی ہے اس رزلٹ کو دیکھ کے, کیونکہ میں لاہور کو خود رن کرتا رہا ہوں پی ٹی آئی کے بہاف پہ. مجھے بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت. بریک کے بعد خوش آمدید. میرے ساتھ کاشف مرزا, صدر پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن موجودہ. بہت شکریہ. فیصل خالد شیخ, پرائیویٹ سکولز فیسز کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن لے کے گئے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. کاشف صاحب, بہت اچھا فیصلہ ہے, پیرنٹس بہت خوش ہیں. ابھی میری بھی ایک میک اپ آرٹسٹ وہ بھی مجھے پوچھ رہی تھی کہ آج آپ یہ ایشو ڈسکس کرنے جا رہی ہیں, تو یہ کب سے امپلیمنٹ ہوگا؟ مطلب یہ کہ پیرنٹس بہت خوش ہیں. 20%, اگر 10,000 کسی کی فیس ہے, ظاہر ہے اس کو 2,000 تو کم ہوگا نا, تو امپلیمنٹ کب سے ہوگا یہ؟ پہلی بات تو یہ جی کہ یہ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن ہے, انٹرم ڈیسیژن ہے, اور اس کے اوپر ابھی 26 کو دوبارہ ہیئرنگ ہونی ہے. جو آرڈر ہے وہ تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے ساتھ ہی ہو چکا ہے. ہاں. اب اس کا مطلب ہے کہ 5,000 فیس سے اوپر جتنے بھی سکولز ہیں جو فی چارج کر رہے ہیں, یہ ان کے سب کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا. ہاں بالکل. اچھا, اب اس میں 22 وہ سکولز بھی ہیں جن کا باقاعدہ طور پہ ایف آئی اے کو اور ایف بی آر کو بھی کہا گیا کہ آپ ان کا فورینسک آڈٹ کرو, ان کا ریکارڈ آپ اپنی کسٹڈی میں لو, اور انہوں نے کیا کچھ پچھلے 5 سالوں میں کیا, تو وہ تو شروع ہو چکا ہے, اور آج آپ نے نیوز بھی پڑھی ہوں گی. اچھا, اس میں اب ہمارا جو ہے ایک لیگل رائٹ, جو ہم چونکہ اس میں کیس کے اندر ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں, اپنے لیگل ایکسپرٹس سے بھی ڈسکس کر رہے ہیں, جب آرڈر آ جائے گا, ابھی چونکہ اس کا ڈیٹیل آرڈر نہیں آیا, تو ایک دم بات کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے ہم سب کے اوپر اپلائی ہوتا ہے, اور فیڈریشن نے مکمل طور پہ تائید کی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے ہماری جو کمیونٹی ہے, چاہے وہ ایلیٹ سکولز ہیں چاہے وہ لو کاسٹ سکول ہیں, ان سب کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرنا ہے. بالکل. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہماری ایلیٹ سکولز ہیں جن کا زیادہ تر ڈسکس بھی کیا گیا ہے, ان کو بھی اس کا احترام اتنا ہی واجب ہے. اب اگر آپ کو اس کے اوپر کوئی ریزرویشن ہے تو ابھی 26 کو آپ نے دوبارہ ہیئرنگ ہونی ہے, اپنے پوائنٹس آپ دیں, اور اس کو ان کے بھی لائرز ہیں, اوبویسلی آپ کا ایک لیگل رائٹ ہے, یو ہیو ٹو ڈو اٹ, اس کو ایکسرسائز آپ کیجئے, لیکن احترام کورٹ کا وہ ضروری ہے, اور ہم نے کہا کہ کورٹ کے اسسٹ بھی کریں گے. کچھ پیرنٹس سے میری بات ہوئی, جہاں وہ خوش ہیں وہاں پہ انہیں ایک ڈر ہے, خوف یہ بھی ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن بچوں کی کمپرومائز نہ ہو جائے, کہ ظاہر ہے جہاں سکولز کی فیسز کم ہوگی, ظاہر ہے آپ لوگ ٹیچرز کی بھی فیس کم کریں گے, اپنے جو اخراجات ہیں اس کو بھی کم کریں گے, جو بچوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اسکولوں میں, بڑے بڑے اسکولز میں, اس کو بھی آپ کم کریں گے. تو یہ بھی ایک خوف ہے پیرنٹس کے ذہنوں میں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن کہیں کمپرومائز نہ ہو جائے. دیکھیں, پورے پاکستان میں اس وقت آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے ساتھ 2 لاکھ سے زیادہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں باقاعدہ ہمارے ممبرس ہیں. ان 2 لاکھ اسکولز میں جو فیس سٹرکچر ہے, آپ حیران ہوں گے کہ 1500 فیس لے رہے ہیں وہ 85% ہیں. 1500 سے 3000 فیس لینے والے جو ہیں وہ 13%, 98% تو اس بریکٹ میں وہ آتا ہی نہیں ہے. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمیشہ پچھلے 30-40 ایئرز کے آپ ریکٹس اٹھا کے دیکھ لیں, تمام پوزیشن ہولڈر بچے یہ اس 98% میں سے ہیں. یہ اس سو کالڈ ایلیٹ کلاس جس کے اوپر ہر پیرنٹ کی خواہش ہوتی ہے, کیونکہ وہ فیسلٹیز دیتے ہیں, وہ کوالٹی جس کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں ریزلٹس کے ساتھ, رزلٹ آپ کو وہاں نہیں ملتے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مہنگے مہنگے اسکولیں فیسلٹیز دیتے ہیں, اسٹیٹس سمبل ہے, یہ اسٹیٹس سمبل ہے. اب میں یہ چاہوں گا میرا بچہ جو ہے اس کے پاس لیٹسٹ اکوپمنٹس ہوں, اور وہ جس انوائرمنٹ میں جائے وہاں پہ جو کلاس وہاں پہ جو اسٹڈی کر رہی ہے وہ رولنگ کلاس ہو. اب اگر یہ میری خواہش ہے تو یہ میرا اسٹیٹس سمبل ہے. اگر آپ کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو آج بھی آپ کی بیوروکریسی کو اٹھا کے دیکھ لیں, اور گریڈ 20 سے اوپر جتنے آفیسرز ہیں وہ آپ کے پبلک اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں. صحیح. ہلالی صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ صرف فیسلٹیز ہوتی ہیں, ایجوکیشن کی اس طریقے سے نہیں ہوتی, جبکہ پیرنٹس کو ابھی یہ خوف ہے کہ بچوں کی جو فیسلٹیز ہیں, کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, اس پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. پیرنٹس ہیں بہت خوش سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے. پیرنٹس خوش ہیں. میں نے 2 لوگوں سے بات کی ہے جو ایلیٹ سکولز ہیں, جدھر ایک ڈائریکٹر 83 لاکھ لے جاتی ہے ہر مہینہ, یا 83,000 لے جاتی ہے ہر مہینہ سیلری, اس کو کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. بڑے سکولز جو ہیں, اور چھوٹے سکولز جو ہیں جو واقع 5-7 ایسا
اس سے وہ کہتے ہیں کہ بجلی کا پرائس چلے گیا ہے، بڑھ گیا ہے، کاسٹ آف لیونگ بڑھ گئی ہے، اور آپ ہمارے فیس اگر 20% کم کر رہے ہیں تو ٹیچرز کو جو ہم پرکس دیتے تھے، مثلا ان کے ایک دو بچوں کو ہم مفت پڑھاتے تھے، وہ ہم اب واپس لے لیں گے. سپورٹس ڈیز جو ہے وہ ہم کم کر دیں گے، ہم ہیٹرز نہیں دیں گے، ہم اے سیز نہیں دیں گے، اور ہر لحاظ سے بچے جو ہیں وہ سفر کریں گے. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ آپ کا ایک نیشنل رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو ڈیسنٹ ایک ایجوکیشن دیں. اس پہ تو آپ فیل ہو گئے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ جج صاحب نے کہا ہے کہ ڈیمز بنائیں. اگر یہ بھی ایک آرڈر دے دیتے کہ اسکولوں پہ چھت ہونا چاہیے، ایک ڈیسک ہونا چاہیے، فرنیچر ہونا چاہیے، واٹر ہونا چاہیے، ایک ٹیچر موجود ہونا چاہیے ہر گورنمنٹ اسکول میں، اور اگر وہ نہ ہو اور یہ پیسے جو ان چیزوں کے لیے ضرورت ہے یہ فرسٹ چارج ہو بجٹ پہ جیسا ڈیفنس ہے، تو شاید میرے خیال میں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے، شاید گورنمنٹ ایجوکیشن بہتر ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ کمپٹیشن بھی رہے، اور کمپٹیشن ایسا رہے کہ میں آ کے کمپٹیشن آپ کے خلاف جو کمپیٹ کرتا ہے اس کا کبھی کبھی پاؤں کاٹ دوں، اس کا کبھی کبھی ہاتھ کاٹ دوں. دیکھیے دس از ناٹ دا وے. یہ بالکل غلط راستہ ہے. میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے واقعی ٹھیک کرنا ہے ان کو تو کنسنٹریٹ آن دا پرائیویٹ اسکول، بیکاز لاہور گرامر اسکول، کراچی گرامر اسکول، بیکن ہاؤس، یہ وہ تو دے ول پاس آن دیز کٹس 2 منٹ میں. ان کی پروفیٹیبلٹی کچھ کم نہیں ہوگی، ولید صاحب، اور ان کی اٹینڈنس بھی کم نہیں ہوگی. ہمارا سوال ایک ہی ہے، آپ کے مینیفیسٹو میں یہ چیز شامل تھی کہ ایکویلٹی بیسس پر اب پورے ملک میں جو تعلیمی نظام ہے وہ لائیں گے. اگر سرکاری اسکول ہی اس قابل ہوں، میرے جیسے، آپ جیسے، ہلالی صاحب جیسے، ہم جیسے لوگ بھی لائنوں میں لگے ہوئے ہوں کہ یہ سرکاری اسکول بہت اچھا ہے، ہمارا بچہ اسکول میں پڑھے گا تو اس کو اچھی جگہ نوکری ملے گی، اچھی جگہ اس کا اچھا فیوچر بن جائے گا. اگر ایسے اسکول ہو تو پرائیویٹ اسکولز کے دھونسوں میں آنے کی ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. غریب بچے کے غریب والدین بھی اپنے بچوں کو وہاں پڑھا سکیں، امیر والدین بھی اپنے بچوں کو وہاں پڑھا سکیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو اس چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے آپ لوگوں کا کام ہے اس فیصلے پہ امپلیمنٹیشن کروانا، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ سرکاری اسکولوں کا نظام بھی بہتر ہونا چاہیے. جی میں اس سے 120% اتفاق کرتا ہوں، اور میں تھوڑی سی آپ کو میں ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں جہاں موقع ملا وہ خیبر پختونخوا تھا. اور جو ابھی ہلالی صاحب نے باتیں کی، جہاں اسکولوں میں چھتیں نہیں تھیں ہم نے وہاں چھتیں دیں، جہاں اسکولوں میں فرنیچر نہیں تھا وہاں فرنیچر پہنچایا، جہاں اسکولوں میں ٹیچرز نہیں تھے وہاں ٹیچر، جہاں 4 دیواری نہیں تھی 4 دیواری بنائی، جہاں بجلی نہیں تھی وہاں بجلی پہنچائی. کیا اس کو ٹوٹے پھوٹے اسکول پہاڑی علاقوں میں خیبر پختونخوا کا جس طرح کا ہے سلسلہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک ادارہ ہے اور ایک غیر جانبدار ادارہ ہے، اس کا نام ہے الف اعلان، جس نے، کیونکہ یہ تعلیم کا جو شعبہ ہے یہ آتا ہے، معاملہ جو ہے یہ سبجیکٹ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے، انہوں نے ساروں صوبوں میں سے بہترین تعلیمی نظام جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہی نظام جو تھا اس کو قرار دیا اس دوران، جو کہ 2013 سے لے کے 2018 تک کی ہماری وہاں کی کارکردگی تھی. اور آپ یہ بھی دیکھیں وہ جو آخری سال تھا اس میں، مجھے اب کیونکہ ہم وہ ان دنوں میں کافی اس کا ذکر کرتے تھے، مجھے تعداد بھول گئی ہے، کوئی 1,26,000 یا 1.5 لاکھ بچے لوگوں نے پرائیویٹ اسکولوں سے نکال کے سرکاری اسکولوں میں ڈالے تھے خیبر میں. ہمارے اپنے ایم پی ایز، ہمارے اپنے وزراء نے اپنے بچوں کو ان میں سے پرائیویٹ اسکولوں سے سرکاری اسکولوں میں، اور ان کے سلیبس کی وجہ سے، ان کی معیار کی وجہ سے کیا تھا. اور ہم یہی ماڈل جو ہے وہ اب پورے جہاں ہمیں، پورے پاکستان میں تو نہیں، ظاہر ہے سندھ میں ہمارے پاس گورنمنٹ نہیں ہے، دوسری پارٹی کی ہے، بلوچستان میں بھی اس طرح نہیں ہے، لیکن پنجاب میں خاص کر، اور ابھی یہ پروسیس آفٹرنون سکولز کا یہ ہم اس کے کر رہے ہیں. اور جو ہم نے وہاں کیا ہے اب جہاں ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے. جس طرح میں اب یہ سبجیکٹ نہیں ہے اس پروگرام کا، لیکن میں ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں، وہ صحت سہولت پروگرام جو وہاں دیا، جو ہیلتھ انشورنس کا ہے، اس کا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کیا امپیکٹ پڑا. آپ کارکردگی یہ دیکھ لیں کہ خیبر کی تاریخ میں، یا جس کو پہلے آپ صوبہ سرحد یا NWF کہتے تھے، جمہوری تاریخ میں کبھی ایک پارٹی متواتر دوسری دفعہ الیکٹ ہو کے نہیں آئی. ہماری پارٹی نہ صرف الیکٹ ہو کے آئی ہے بلکہ زیادہ بڑی اکثریت سے آئی ہے. پچھلی حکومت مخلوط تھی، اب ہم کو اتنی اکثریت ملی ہے کہ کسی اور پارٹی کی بھی ضرورت نہیں پڑی. سو بالکل میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں، اور بالکل ہم اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور ایک میں بات آپ کو اور عرض کر دوں، ایک آخری بات. اتفاق سے یہ میرے اپنے بچے بھی اسکول جاتے ہیں، چھوٹے ہیں کافی وہ،
تینوں بچے میرے اسکول جاتے ہیں. اور یہاں جو پنجاب کے صوبائی وزیر ہیں اس تعلیم کے پرائمری ایجوکیشن کے ڈاکٹر مراد روس, ان کا بچہ یا بچے بھی وہیں پڑھتے ہیں. اور مجھے اس اسکول کے مالک یہ کہہ رہے تھے کسی جگہ ملے کہ جی آپ کا منسٹر آیا میرے پاس اور کہا آپ بہت زیادہ فیس لیتے ہو. تو اس نے کہا جی میرا سارا ریکارڈ کھول کے دیکھ لو, پچھلے 11 سال سے ہم چل رہے ہیں اور یہ پہلا سال ہے کہ ہم نے پروفٹ کیا ہے. ہم تو 11 سال سے لاس میں تھے, ابھی ہم بریک ایون کیے ہیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں. میں صرف دہرا رہا ہوں, میں اب ان کا آڈٹ ہوگا یا اس کا حکم دیا ہے FIA کو اور دیگر اداروں کو کہ ان کا آڈٹ کرو. یہ جو ہلالی صاحب نے بات کی میں نے بھی پڑھا ہے, یہ 83 لاکھ روپے تنخواہ ڈائریکٹرز, 3 ڈائریکٹرز کو 83 لاکھ روپے تنخواہ کا نوٹس لیا ہے کسی ایک اسکول میں چیف جسٹس نے, اور کہا ہے کہ ڈائریکٹروں کی اتنی تنخواہ دے دے کہ اتنی بڑی تنخواہوں کی وجہ سے یہ لاسز میں دکھاتے ہیں. دیکھیں میں اس میں بہت کوئک ایک رسپانس یہ دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کے اندر الہ آباد انڈین ہائی کورٹ نے ایک بڑا خوبصورت ڈیسیژن دیا. اس نے کہا کہ جو سرکار سے کوئی مراد لیتا ہے, پیسہ لے رہا ہے, چاہے وہ وزیر ہے, مشیر ہے, کوئی سیکرٹری ہے, وہ اپنا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھائے گا. آج انڈیا کے اندر اس الہ آباد ہائی کورٹ کے ڈیسیژن کی وجہ سے سرکاری اسکولوں کا, پبلک اسکولوں کا معیار بلند ہوا. ہمارے 20 سال پہلے آبادی جو تھی اس میں 57% اضافہ ہوا. 1,52,000 پبلک اسکول تھے جو کہ کم ہو کے 1,31,000 رہ گئے. آپ کے اکیلے پنجاب کے 63,000 اسکول تھے جو کہ اب کم ہو کے 51,000 رہ چکے ہوئے ہیں. اسی عرصے کے اندر ہمارے پاس جو 2 لاکھ سے زیادہ پرائیویٹ اسکولز ہیں اس میں 15 لاکھ ٹیچرز ہیں اور 2 کروڑ سے زیادہ بچے ہیں. جس دن میرا پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, ہمارے منسٹر, سیکرٹریز, ہمارے جو جتنے بھی ارباب اختیار ہیں اپنے بچے پبلک اسکول میں بھجوائیں گے, بلیو می آپ کے اوپر کیسے بھجوائیں گے؟ وہ فیسلٹیز انہیں وہاں ملیں گی ان کے بچوں کو جو پرائیویٹ اسکول میں ملتی ہیں, تو وہ اس کی حالت بہتر کریں گے نا. ظاہر ہے پہلے آپ حالت بہتر کریں گے تو جائیں گے نا. جس دن بھیجیں گے یہ بچے تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ ہم نے اس کی حالت بہتر کرنی ہے, ادروائز تو کبھی نہیں یہ کریں گے. مجھے بتائیں نا, میرا بچہ اگر پبلک اسکول میں پڑھ رہا ہے تو مجھے یہ خیال ہونا چاہیے اور ہوگا کہ میرا بچہ پڑھ رہا ہے لہٰذا میں اس کی حالت کو بہتر کروں گی. آج آپ کے پاس اورنج ٹرین کے لیے, انفراسٹرکچر کے لیے پیسہ ہے, لیکن آپ کے پاس ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے نہیں ہے. فیصل آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ پٹیشنر تھے, آپ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے کے گئے, آپ کی کوششیں رنگ لے آئیں, 20% فیسز میں کمی کا فیصلہ حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے سے خوش ہیں اب آپ؟ فرسٹ آف آل جی کہ اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے, ہم شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے, جو کہ 4 سال پہلے ہم نے ایک پودا لگایا تھا, اس پہ CJ سپریم کورٹ کی جو لاسٹ ورڈکٹ آئی ہے کل, اس پہ ہمیں اب پھل لگتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اٹس اے گریٹ اسٹارٹ آئی وڈ سے. جو آرڈر آیا ہے CJ صاحب کا, اس نے پیرنٹس کو ایک بہت ہوپ دی ہے کہ چینج آئے گی. جو ڈیمانڈ 4 سال پہلے ہم نے کی تھی اس وقت کی حکومت سے, اس پہ اب جا کے عمل ہوا ہے. پچھلی حکومت نے مہربانی کی, ہمارے جو 4 سال پہلے ہم نے لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ اپنا احتجاج شروع کیا, اس کو نوٹ کیا, قانون بنایا گیا. کاشف مرزا صاحب اور ان کے ساتھیوں نے اس پہ اسٹے لیا, بڑے بڑے وکلاء کو ہائر کر کے. کیا ہے نا شیلا رضا صاحب, آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میں بہت خوش ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج ہم دوبارہ بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اسکولز اچھے ہونے چاہیے. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر گورنمنٹ اسکول اچھے نہ ہوتے تو ہم جیسے لوگ نہیں پڑھتے. میں نے 1980 میں میٹرک کیا ہے اور ہم سارے بہن بھائی جو ماشاءاللہ سے سبھی اس وقت پروفیسر, ڈاکٹر اور انجینئر ہیں, ہم سب بہن بھائی مختلف, اور میں نے بھی ماسٹرز کیا ہوا ہے کراچی یونیورسٹی سے, ہم سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہیں. اور آج دوبارہ اس پہ بات ہو رہی ہے کہ اسکول کو سرکاری ہونا چاہیے. لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا جب انہوں نے جو ہے نیشنلائز کیے تھے اسکول, اور بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن آج لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ واقعی اسکول جو ہیں انہیں سرکاری ہونا چاہیے, اور میں کوالٹی آف ایجوکیشن سرکاری اسکولوں میں اچھی ہونی چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ میں تمام مہمانوں کا.
اس فیصلے پہ آپ امپلیمنٹیشن ہوگی انشاءاللہ دوبارہ ہم اس پہ ڈیٹیل میں پیرنٹس کو بلا کے ہم اس پہ پروگرام کریں گے. بالکل, بہت شکریہ کاشف صاحب آپ کا, ہمیں تمام مہمانوں کا شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.